السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 14۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں یہ جان رہے ہیں کہ قرآن مجید شروع کرتے وقت ہمیں تعوذ کس طرح پڑھنا چاہیے اور تسمیہ کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو اسی طرح جیسے ہی ہم قرآن مجید کی ابتدا کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کچھ حالتیں پیش آتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سب سے پہلی حالت جو پیش آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کبھی تلاوت کی ابتدا کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی سورت کی بھی ابتدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسری حالت آپ کو پیش آتی ہے وہ ہے ابتدائے تلاوت اور درمیان میں سورت۔ اب کیا مطلب؟ یعنی آپ تلاوت کی تو ابتدا کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ کسی سورت کے درمیان سے شروع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی مثالیں آگے دے دوں گا۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے ابتدائے سورت درمیان میں تلاوت، یعنی آپ تلاوت کرتے جا رہے ہیں، درمیان میں کوئی سورت شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 حالتیں ہیں قرآن مجید شروع کرتے وقت۔ ٹھیک ہے، یہ ہر آدمی کو پیش آتی ہیں۔ تو یہاں پر کچھ وجہ جائز ہوتی ہیں اور کچھ ناجائز ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم قرآن مجید شروع کرتے ہیں تو ابتدا کے اندر ہمیں یہ 3 حالتیں پیش آتی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر نیچے میں نے 3 حالتیں ایک اور لکھی ہوئی ہیں، وہ کیا ہے؟ نمبر 4 ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت توبہ، یعنی ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت براءہ یعنی سورت توبہ۔ ہم تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں، اب وہاں پر سورت توبہ شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح آگے کیا ہے؟ ابتدائے تلاوت درمیان میں سورت توبہ۔ اسی طرح آپ تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں یا آپ 11ویں سپارہ سے شروع کر رہے ہیں، یا اسی طرح جو فرح المخلفون بمقعدہم یعنی سورت توبہ کے بیچ میں شروع کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو کون سی حالت پیش آتی ہے؟ یعنی وہاں پر اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، یا اسی طرح کس طرح ملا کے پڑھنا چاہیے یا الگ الگ پڑھنا چاہیے، یہ حالتیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اب نمبر 6 پر کیا ہے؟ ابتدائے سورت درمیان میں تلاوت، ٹھیک ہے، سورت براءہ، یعنی آپ تلاوت کرتے جا رہے ہیں اور بیچ میں سورت براءہ شروع ہو جائے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں، اب نمبر 1، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت، یعنی آپ قرآن مجید شروع کر رہے ہیں، اسی طرح آپ نے کسی سورت سے شروع کرنا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ وہاں پر 4 وجہ بنیں گی، فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی اور وصل اول، فصل ثانی۔ یہ جو 4 وجہ ہیں، فصل کل آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی لیکن میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے فصل کل یعنی سب کو کاٹ کر پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے کیا کیا؟ تعوذ کو کاٹ کے پڑھا، بسم اللہ کو الگ کر کے پڑھا، الحمد کو بھی الگ شروع کیا۔ یہ ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت میں جو وجہ پیش آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نمبر 2 کیا ہے؟ ابتدائے تلاوت درمیان میں سورت۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کتنی وجہ ہیں، کون کون سی وجہ جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے ابتدائے سورت درمیان میں تلاوت، یعنی آپ پڑھتے جا رہے ہیں، کوئی سورت شروع ہو جائے تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے، یا اسی طرح کیا کرنا چاہیے۔ اس کے اندر جتنی بھی وجہ بنیں گی وہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ آگے ان کو پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت توبہ، ابتدائے تلاوت درمیان میں سورت توبہ، اسی طرح ابتدائے سورت درمیان میں تلاوت سورت توبہ، اسی طرح چلتے چلتے سورت توبہ شروع ہو جائے۔ تو ان کے اندر جتنی بھی وجہ بنتی ہیں، یہاں پر تعوذ پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا، بسم اللہ کو ملا کے پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا، اسی طرح ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، تو یہ انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے۔ تو یہاں پر میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ابتدا کرتے وقت ہر آدمی کو، ہر شخص کو یہ حالتیں پیش آتی ہیں۔ ان حالتوں کو ہم ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے اور تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔